حافظ نعیم الرحمان میڈیا ٹاکر ہیں. کہتا ہوں کہ وہ بھی نکلیں اور اس کراچی کی خاطر جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر مہر لگائیں. صبح سے جو ہمیں شکایات موصول ہو رہی تھیں وہ ہم نے ساری کی ساری الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. بعض تو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا، بعض میں 10 بجے ہوا، کسی میں 11 بجے، کسی میں 12 بجے. ایسے تمام مقامات کی نشاندہی کر کے ہم نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ کروائی. اور ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی نہ صرف یہ کہ مس مینجمنٹ اور کمزوری ہے، بلکہ وہ پورا عملہ جو اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے وہاں بھی مسئلہ محسوس ہوتا ہے. ایسی تمام جگہیں جہاں ووٹنگ دیر سے شروع ہوئی ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہاں ان کو مزید وقت دیا جائے تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے، اور یہ حق لوگوں کا تسلیم کرنا چاہیے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ووٹنگ چونکہ دیر سے شروع ہوئی اور وقت پہ ختم ہو گئی تو ہم ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے. تو ان جگہوں پر لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے. اور آخری بات یہی ہے کہ وقت بڑا نازک ہے اور اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز، اس میں پولیس، اس میں رینجرز، اس میں ایف سی، اس میں پاک فوج، ان سب کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں جب اپنے منصوبوں میں ناکامی ہوئی ہے تو عین اس وقت کہ جب کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں. اس لیے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو، الیکشن کمیشن کو اور حکومت سندھ کو پوری طرح سے ویجیلنٹ رہنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، حالات پر نظر رکھنی ہوگی، تیار رہنا ہوگا کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو فوری طور پر پکڑا جائے. اور پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج پورا دن الحمدللہ ایک امن کے ماحول میں یہ الیکشن کا پروسیس ہوا ہے. جو لوپ ہولز ہیں وہ اپنی جگہ، جو عملے کی کارگزاریاں ہیں کہ ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہوئی وہ اپنی جگہ، تاخیر سے سامان پہنچنا اور عملہ پہنچنا وہ اپنی جگہ. لیکن جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ بحیثیت مجموعی ایک اطمینان پایا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے اداروں نے اچھا رول پلے کیا ہے اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو نمایاں بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کسی کمزوری کو دیکھتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں. بہرحال اب تقریباً 55 منٹ باقی ہیں ان جگہوں پر جہاں وقت پر پولنگ شروع ہوئی تھی. تو میں عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ ایسے سارے لوگوں کے جو جمہوریت دشمنی، جو عوام دشمنی، کراچی دشمنی میں جو ووٹ کاسٹ نہیں کروانا چاہتے تھے، جو لوگوں کو گھروں تک رکھنا چاہتے تھے، ان کو ناکام کرنے کے لیے نکلیں، ٹرن آؤٹ کو بڑھائیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. اور جماعت اسلامی جو اس وقت پورے شہر میں الحمدللہ الیکشن لڑ رہی ہے، بڑی اعتماد ہے، ہمارے کیمپوں پہ رش رہا ہے، لوگوں نے ہم سے رجوع کیا ہے، لوگوں نے بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت بن کر، انتخابی قوت بن کر بھی آج ابھرے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. دیکھیں جن حالات میں الیکشن منعقد ہوا ہے اس میں تو 10% بھی ہوتا نا تو یہ بھی کراچی کے عوام کو شاباش دینے والی بات تھی. ان ظالموں نے رات 4 بجے تک تو لوگوں کو لٹکا کے رکھا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا، 4 مرتبہ ملتوی کیا، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ایکشن لینے کے بعد پھر بھی یہ سازشیں کرتے رہے کہ ابھی آرڈیننس آ رہا ہے، ابھی خط چلا گیا، ابھی خط آ رہا ہے. تو یہ جو حکومت نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کنفیوز رکھا ہے شہر کراچی کو اور حیدرآباد کے لوگوں کو، اس میں تو اگر 10% لوگ بھی نکلتے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ صبح کچھ سردی یا کسی وجہ سے کم تھا، لیکن جو ہی اعتماد لوگوں کا بحال ہوا تو اس وقت تو تمام پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بڑا رش موجود ہے اور میرے خیال ہے ایک مناسب اور اچھا ٹرن آؤٹ ہے. ویسے بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، اور میرے خیال ہے یہ مسئلہ پورے ملک میں بھی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ ہے، کہ تقریباً 25 سے 30% ووٹر لسٹوں میں جس جگہ پر لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آلریڈی ٹرن آؤٹ کو کم کر دیتی ہے. پھر غیر یقینی صورتحال ہو، پھر اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہوں، بار بار التوا کا شکار ہوں، اور کوئی اس کو درخور اعتنا نہ سمجھتا ہو کہ الیکشن کروایا جائے، اور پھر جب کروانے کی بات آئے تو پوری کی پوری حکومت آ کر بیٹھ جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی سازشوں میں اتنے لوگوں کا باہر آ کر ووٹ کاسٹ کرنا یہ بھی بہت غنیمت بات ہے. اور میں اس پر اہلیہ کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے اس موقف کا ساتھ دیا، اس لیے کہ صرف جماعت اسلامی ہی تھی
جو ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر رہی تھی اور ہر سازش کا مقابلہ کر رہی تھی. خط کے جواب میں خط بھیج رہے تھے، جب پیش ہونا ہوتا تھا تو عدالت بھی جاتے تھے، الیکشن کمیشن میں بھی جاتے تھے. دھمکیوں کے جواب میں بھی ہم نے عوام کا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ کوئی ہمیں ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے الحمدللہ جماعت اسلامی پوری طرح فیلڈ میں موجود ہے اور اس نے اہل کراچی کی ترجمانی کی ہے، اور اہل کراچی نے بھی آج باہر نکل کر ان لوگوں کو ناکام کیا ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ یہاں کوئی نہ نکلے اور اس طرح سے یہ الیکشن ناکام ہو جائے. اچھا، یہ جو ضمنی انتخابوں میں 12% ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اور لانڈی کے ایک ضمنی انتخاب میں 8% ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، اس کے بائیکاٹ کی اپیل کس نے کی تھی؟ یہ فالتو باتیں ہیں. آپ 2-4 گھنٹے پہلے تک کنفیوژن کا شکار کریں اور پھر میدان سے بھاگ جائیں، اور آپ نے تو پوری سازش مکمل کر لی تھی کہ کسی طرح الیکشن التوا کا شکار ہوں. اور جب بھی لوگوں نے اس کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈال دیا ہے تو میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جمہوری پروسیس ان لوگوں کے روکے سے رکے گا نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایئر میں نیوز کی اس خصوصی نشریات میں. اب ہمارے نیوز اینکرز اور رپورٹرز کے ساتھ آف کورس آج صبح سے ہی سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. کراچی میں یہ بڑے اہم لمحات ہیں جب شہر ایک بلدیاتی الیکشن کی ایکٹیویٹی سے گزر رہا ہے، اور ان حالات میں تو اس کی ایک الگ ہی امپورٹنس بن گئی ہے، اس کی الگ ہی سگنیفیکنس بن گئی ہے، اور ہر کوئی اپنے تبصرے تجزیے کر رہا ہے. ایک بات جو اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بہرحال ووٹرز ٹرن آؤٹ کو ایسا نہیں رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو چاروں طرف قطاریں نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں. لیکن اب یہ آخری گھنٹہ ہے، شہر کا ایک مزاج ہے، ظاہر ہے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، اور جو ووٹرز کا مزاج ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ذرا دن کے دوسرے پہر ریلیٹیولی زیادہ لوگ آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. تو ابھی آخری 50 منٹ ہیں، اگر اس پولنگ کے وقت میں مزید توسیع نہیں ہوتی تو ہم آپ کو باقاعدگی سے اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. مہمانوں سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب متحدہ قومی یونین پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، کل رات گئے جنہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور آج ظاہر سلیکشن ایکٹیویٹی کا حصہ ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، پہلے یہ تو بتائیں نا ڈاکٹر صاحب کہ اس فیصلے سے 2-3 دن پہلے ہی، زیادہ پہلے نہیں، 2-3 دن پہلے جب ساری نئی صورتحال بن گئی تھی، اس کے بعد آپ نے کل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا، میں آف دا ریکارڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ابھی آن ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، نام لیتا ہوں وسیم اختر صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، کہ کیا ممکن ہے کہ بائیکاٹ بھی کر دیں آپ؟ اگر 15 کو الیکشن ہو ہی جائے تمام تحفظات کے باوجود تو بھی ممکن ہے بائیکاٹ کر دیں. دونوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں بائیکاٹ کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا کیا ہوا کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت کو بائیکاٹ پہ جانا پڑا، حالانکہ پرسوں تک آپ لوگ اس کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپشن ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، جس دن 11 جنوری میں اور ظاہر پی ایس پی کے رہنما جب شامل ہو رہے تھے تو میں نے تو عین اس لمحے پر بھی کہہ دیا تھا کہ بائیکاٹ کا یا دست برداری کا آپشن بھی ظاہر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں حکومت چھوڑنے کا آپشن بھی جو ہے وہ اپنے نظر میں رکھنا چاہیے. میں نے تو اس وقت یہ دونوں باتیں کی تھی ان سے نا. ڈاکٹر صاحب ویسے بائیکاٹ کے حوالے سے بتائیں، ظاہر رابطہ کمیٹی کا متفقہ فیصلہ ہو گیا، اس میں عمل بھی ہو گیا، لیکن کتنے فیصد لوگوں کی رائے تھی رابطہ کمیٹی میں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کتنوں کی رائے ہوگی؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں 100% لوگوں کی رائے تھی کہ الیکشن ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے. اچھا، یہ الیکشن دیکھیں پہلے ہی ریگڈ ہے، ڈس انفرینچائز کر دیا، دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا. 70 سیٹیں ہماری کل ملا کے جو 244 کا ایوان یا 46 کا ایوان بن رہا ہے، 246 کا، اس میں 70 سیٹیں اگر ہماری کم ہو گئیں تو ہم تو مائنس سے پھر شروع کرتے. اور یہ 2015 میں بھی نامساعد حالات میں الیکشن لڑا تھا ہم نے، میئر ایم کیو ایم کا بنا تھا، اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کا بنا. ہاں، ایم کیو ایم نے جب بھی بائیکاٹ کیا الیکشن کا تو خیرات اور صدقے میں جماعت اسلامی کے نعمت اللہ بن گئے تھے. پھر اس مرتبہ بھی ہمارے بائیکاٹ یا دستبرداری کی خیرات اور صدقے میں کوئی بن جائے گا. لیکن یہ اور وہ کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ کس کا امکان؟ آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے، کس کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیں، اب وہ تو جس کا بھی ہو تجزیہ تبصرہ ہے، اس سے تو زیادہ شاید آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. آپ کی نظر ساری سیاسی جماعتوں کی تیاری پر ہے. پھر دیکھیں، اگر ووٹرز ٹرن آؤٹ اتنا کم ہے تو اس سے کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عوامی تائید اور حمایت
اور وہ پذیرائی نہیں. لوگ اس کو پھیکا الیکشن کہیں گے, متنازع الیکشن کہیں گے. ووٹرز کے باہر نکلنے کی تو بہت ساری توجیہات ہو سکتی ہے نا, چونکہ حالیہ تاریخ میں ہی کراچی میں نیشنل کے الیکشن ہوئے ہیں جس میں آپ لوگوں نے بھرپور کیا, اس میں بھی ووٹرز ٹرن آؤٹ انتہائی کم تھا. تو اس کی تعبیر یہ نکالنا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کر کے کہہ دیا اس لیے ٹرن آؤٹ کم ہے, یہ تو پھر بہت زیادہ اس میں شخص کرنے والی بات ہے. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ صرف میری وجہ سے نہیں نکلے, میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں ووٹرز ٹرن آؤٹ اتنا کم ہو, اتنا متنازع الیکشن ہو, لوگ اتنے بددل ہوں, بدظن ہوں, اور قریب کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کے جو عوام اور شہریوں کے لیے رویوں کے بنیادی مسائل کو ایڈریس کرنے سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ہر جگہ ہر بیان میں. اب دیکھیں نا, ایک طرف تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ انہیں ایم کیو ایم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہیں تھوڑا سے شاید اور کھلا میدان مل گیا, دوسری طرف وہ ایم کیو ایم کے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایک رہنما. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں, انہیں سیاست سمجھ ہی نہیں رہے وہ کہ ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, آپ نے کہا 100% لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور پھر رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. کتنے لوگوں کی ابھی یہ رائے تھی کہ ہمیں ساتھ ہی حکومت سے علیحدگی کا بھی اعلان کر دینا چاہیے تھا, جو کہ نہیں کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس پر کوئی باقاعدہ رائے زنی نہیں ہوئی ابھی, لیکن بہرحال وہاں. اور اس کی وجہ فاروق صاحب کہ آپ نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں. دیکھیں نا, آپ کی اصل گناہ گار تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا. ٹھیک ہے وہ اینڈ ٹائم پر انہوں نے پھر کہہ دیا کہ چلیں بھائی ہم واپس کر لیتے ہیں, حالانکہ ان کو یقین تھا کہ الیکشن کمیشن اڑا دے گا, تو وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے. اصل گناہ گار تو پیپلز پارٹی ہے. تو آپ نے پھر وہی کیا کہ مجرم آپ کی پیپلز پارٹی ہے, لیکن حکومت سے نکلنے کے بارے میں کل کے اجلاس میں غور تک نہیں کیا. تو پھر یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں آج میں یہ کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جو ممبران ہیں نا جی, ان میں ظاہر ہے کہ 2 کا انتخاب تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مشورے سے ہوا ہے نا. اور ایسا نہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار ہے. دیکھے 6 ماہ سے پیپلز پارٹی ریلیف نہیں دے رہی ہے. سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو سن کے ہم سے اظہار ہمدردی کیا اور کہا کہ آپ کو انصاف ملے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور صوبائی حکومت سے. صوبائی حکومت کو یہ ایم کے ایم کے ساتھی کہتے رہے, پھر میں اور جب پی ایس پی کے رہنما بھی اس میں آگے تو ہم نے زور دیا, بالآخر انہوں نے ہماری بات مان لی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عین ممکن ہے کہ کل کے اس فیصلے میں کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن والے فیصلے میں پیپلز پارٹی کی منشا بھی شامل ہو. آپ دیکھیں میں اصولاً تو مجھے بڑا وضاحت کے ساتھ اور بڑی تصدیق کے ساتھ حتمیت کے ساتھ, لیکن میں حتمیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا. ہاں میں نے کہا عین ممکن ہے, یہ جملہ صحیح استعمال ہے. عین ممکن ہے. دیکھیں نا پھر ایک آرڈیننس کا رستہ بھی تھا. چلیں ایک آرڈیننس کا رستہ تھا جس کے لیے چیف منسٹر کو گورنر کو لیٹر لکھنا تھا. کنور دلشاد صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں, جو سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن, انہوں نے بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی مراد علی شاہ صاحب لیٹر لکھ دیتے الیکشن اس کو گورنر صاحب کو آرڈیننس بھیج دیتے تو آرڈیننس آ جاتا تو شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا کہ اب ان کے پاس بھی جواز نہیں ہے, حلقہ بندی. اور آپ کی قیادت میں جب وفد کی مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اب آپ کو یہ اندیا دیا گیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح یہ فیصلہ اڑا دیا تو آرڈیننس کا معاملہ ہم کر سکتے ہیں. آرڈیننس پر انہوں نے پوری رضامندی ظاہر نہیں کی تھی, لیکن کہا تھا کہ اس آپشن پہ بھی وہ سوچیں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بائی ہک اور کروک یہ ضرور کہا تھا کہ یہ الیکشن جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی زیادتی ہو رہی ہے, حلقہ بندیوں میں ہی آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا, اور ہم بھی ریلائز کرتے ہیں, ہم 70 سیٹوں کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی والے 50 پر راضی تھے. اچھا لیکن ابھی فاروق صاحب اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ایم کی حکومت سے علیحدہ فی الحال نہیں ہو رہی, رائٹ؟ دیکھیں فی الحال نہیں ہو رہی, لیکن یہ مشاورت کا عمل ہے. ایم کیو ایم کی جو یہ ملک کے مجموعی استحکام اور سیاسی جمہوری عمل کے لیے اور ڈالر معیشت یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں نا بھائی ہماری سوچ کے بیچ میں بھی, تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, مجبوری سمجھا جائے. دیکھیں مجبوری ملک کے لیے نیشنل, اس میں بھائی قومی, اس ملک کے بہترین مفاد میں. ہاں وہی ظاہر ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں. بھائی مجھے بھی یہ اصطلاح مجبوراً استعمال کرنی پڑتی ہے جب سب جگہ سے استعمال ہوتی ہے. اور یہ اصطلاح کن استعاروں اور کنایوں میں استعمال ہوتی ہے پاکستان کے مجودہ سیاسی ماحول میں, آپ جانتے ہیں, تو یہ وہ والی مجبوریاں بھی نہیں. تو میرے خیال میں اتنی معصومانہ باتیں آپ کریں, میں معصومانہ باتیں کروں, میرے خیال میں یہ اب مناسب نہیں ہے. ہم اپنی لمٹس کراس کریں.
اچھا ریڈ لائن تو یعنی کہ اس کا مطلب فی الحال تو اگر کوئی اعتماد کا ووٹ یعنی فی الحال شہباز شریف صاحب کی کرسی کو خطرہ ہے اس کا مطلب نہیں ہے نا, چونکہ اگر آپ کل کچھ اعلان کرتے تو پھر وہاں سے خان صاحب بھی کہتے کہ بھائی آؤ, پھر صدر پاکستان کہتے کہ شہباز شریف سے کوئی اعتماد کا ووٹ لے. فی الحال پھر ایسی کوئی ایکسرسائز فی الحال تو نہیں ہو رہی ہے نا. دیکھیں وسیم بدامی, اس وقت ملک جس نہج پر ہے نا جہاں کھڑا ہے, اس وقت یہ پولرائزیشن کو ختم کر کے سنجیدگی سے سیاسی بحران کو کسی طرح سیاسی جماعتوں کو انگیج ہو کے آگے اب کیا کرنا ہے, ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے, انتخابات اگر ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں, اس پر کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی یا کسی قسم کی کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہے. پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اور اے پی کے میں تحلیل ہونے والی ہے, تو آگے کے لاہے عمل پر ایک قومی مشاورت اگر اس وقت نہیں ہوگی تو کب ہوگی بھائی. کرسی کو تو ہر وقت خطرہ ہے, ضروری نہیں کہ ایم کیو ایم سے خطرہ ہو, الیکشن تو سر پر ہے, آج نہیں تو کل ہونے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ اب آگے کس طرح ملک کو چلانا ہے. انتخابات میں فاروق صاحب رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ, ابھی ذرا ریزلٹس آئیں گے تھوڑی دیر بعد. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, یہ بلدیاتی الیکشن تو ہم نے چھوڑ دیا, لیکن اگلے الیکشن میں ہم بہت ٹف ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ایم کیو ایم کا وہی فنیس, وہی اورا اور انشاءاللہ وہی جو لوگوں کے ساتھ ہمارا وہی بڑے جلسے ہوں گے, کیونکہ اب یہ ایک ہے ایم کیو ایم, یہ یکجا ہے. اور ہم لوگوں کی جو پہلی امید تھی, خواہش تھی کہ ہم سب ایک جگہ آ جائیں, ہم آگے ایک جگہ. اگلا الیکشن ہلکا نہ لیا جائے, ایم کیو ایم اگلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی. لیٹس سی. لیکن آج کی ریئلٹی ظاہر ہے کہ آپ اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہی نہیں ہے, بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے یہ موو. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اچھا, ایک تو میں اپنی یہ رائے میں نے دی ہے کل, اس کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ قطعیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا, تو لیکن آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اف جماعت اسلامی گیوز اے سرپرائز ٹوڈے. تو ہاں آئی ول ناٹ بی. اب یہ دیکھتے ہیں, یہ کوئی قطعیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا ہوگا. دیکھیں اچھا, پہلے یہ بتا دیں آپ کا کیا آپ اس مطالبے میں پی ٹی آئی کی ہم آواز ہیں کہ یہ پولنگ کا وقت بڑھایا جائے, یا آپ کے خیال میں یہ کافی ہے 5 بجے ٹھیک ہے؟ نہیں, جہاں جہاں پر تاخیر ہوئی ہے وہاں پر بڑھایا جائے. میں اس کے حق میں ہوں, اس لیے کہ دیکھیں جہاں پر لوگوں کو موقع مل گیا تو پھر 5 بجے اس لیے بند ہونا چاہیے کہ اب یہ 6 بجے تو مغرب ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ وقت پہ شروع نہیں ہوئی, لیکن اب جب ظاہر ہے کہ وقت پہ شروع نہیں ہوئی تو اب ان کو تو موقع ملنا چاہیے. لیکن جہاں پر وقت پہ شروع ہو گئی ہے وہ 5 بجے آف ہو جانا چاہیے. یہ جتنے آپ کہہ رہے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ وہ کوئی 2-3%, 1-2% پولنگ اسٹیشن ہوں گے رفلی؟ نہیں, تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. میرا خیال ہے کوئی یہ 5-7% تو کم از کم ہوں گے. یعنی ایگزیکٹلی تو دیکھیں چلیں, اگر آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے نا تو وہ تو چل جاتا ہے, اس میں پھر لوگ ٹرن آؤٹ بھی کم تھا, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اگر لیکن جہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ بعض جگہ تو یہ مجھے اطلاع ملی کہ وہ ہو ہی نہیں سکا کوئی اسٹیشن. خیر وہ بالکل ایکسیپشنل کیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5-10% ایسی یا 15% ایسی جگہ ہیں, 20 بھی ہوں اگر, تو وہ تو سب کا ریکارڈ موجود ہے, سب نے اس وقت سائن کیے ہیں, تو اس کو بڑھا دیا جائے اور باقی 5 بجے بند کریں گے. 5 بجے کے بعد ہی تو اصل گیم شروع ہوتا ہے, جس میں سب سے کیے جاتے ہیں. ہاں, یہ تو ہم بہت تجربے کار ہیں نا اس معاملے میں. نہیں, لیکن گیم ہی اس وقت شروع ہوتے ہیں. وہ کچھ چیزیں ہیں جو کراچی کے الیکشنز کی حد تک متحدہ سے منسوب زیادہ ہے نا, کچھ چیزیں صرف یعنی زیادہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ساری, وہ تو نہیں ہے. تو پھر بھی آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ والی اس ٹائپ کا گیم ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے اس فن میں جتنی مہارت حاصل کی ہے, کیا آپ اس کو کیا اس کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں آپ؟ جس فن میں وہ طاق ہیں, ظاہر دونوں اتحادی بھی ہیں نا, ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں. تو میرے خیال ہے اس لیے اس خطرے کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو 5 بجے بالکل بند کر دینا چاہیے. لیکن وہ جگہیں جہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ بہت تاخیر ہوئی تھی, اس میں ایکسٹینشن کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے, رینجرز, فوج, پولیس اور ایف سی, اس کو بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کچھ عناصر اس عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس وقت کارروائی ڈال سکتے ہیں. اوکے سر, ابھی تک نہیں, میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ بطور مجموعی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے آج اس الیکشن کو ہینڈل کیا ہے, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے, اور آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے 100 میں سے 2 پولنگ اسٹیشن پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو خبر وہ بنتی ہے, 98 کی نہیں بنتی. تو کچھ تو پرسنٹیج ہے, آئیڈیلی تو ایک بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ پرسنٹیج ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یار اب اتنا تو ہوگا یار, کیا کر. بطور مجموعی پوچھ رہا ہوں, آپ مطمئن ہیں جس طرح ہینڈل ہوا ہے یا آپ غیر مطمئن؟ دیکھیں جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے تو چند واقعات کے علاوہ جو سامنے آئے الحمدللہ بائی اینڈ لارج یہ ٹھیک رہا ہے, اور اللہ کرے یہ 5 بجے کا وقت بھی خیریت سے گزر جائے. ٹھیک ہے نا, تو میں یہ تو امن و امان کا ہو گیا. اور ارینجمنٹس کے اعتبار سے بھی آپ بطور ارینجمنٹ خراب تھا, ارینجمنٹ پور تھا سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ارینجمنٹ اچھا نہیں تھا. اور یہ اس میں
اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی تھی. اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب کنفیوژن تھا. بھائی کنفیوژن تھا یا کچھ تھا, الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن ہے, اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب لوگ ووٹ ڈالنے پہنچے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عملہ کہاں ہے اور سامان کہاں ہے اور کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. یہ ہمیں افراتفری نظر آئی ہے اور اس معاملے میں کافی لیکن نعیم صاحب یہ اتنی ہی مس مینجمنٹ ہے جتنی پاکستان کے کسی بھی الیکشن میں ہوتی ہے, جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونی چاہیے ظاہر ہے, لیکن اتنی ہے جتنی ہوتی ہی ہے اس طرح کی شکایت. میرا خیال ہے کہ آج جو ہے صبح کا وقت بہت اچھا نہیں تھا, جو 8 بجے کا یا 7 بجے کے بعد کا وقت تھا اچھا نہیں تھا. بہرحال باہر جہاں جہاں انہوں نے کیا اچھا کیا اور میرا خیال ہے بہتر تھا. میں اس طرح سے بات نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا, ہمیں ان کا بھی اندازہ ہے, ان کی لمیٹیشن بھی پتہ ہے. کبھی جو ہے وہ خط لکھوایا جا رہا ہے انٹیریئر منسٹری سے کہ نہیں آ سکتے, کبھی وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے حملہ نہیں دے سکتے, کبھی وہ کہہ رہا ہے پولیس نہیں دے سکتے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. تو اس معاملے میں پھر بھی الیکشن کمیشن کو اپنی عملداری قائم کرنی چاہیے تھی, لیکن بحیثیت مجموعی کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے اب تک. ٹھیک ہے, نہیں صاحب نے پیپلز پارٹی پہ کامنٹ کر دیا, الیکشن کمیشن میں بھی کر دیا, تحریک انصاف پہ کامنٹ کریں. آپ ان سے کوئی الیکشن ڈے کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں شکایت تو نہیں, یعنی اس سوال کا پس منظر یہ کہ وہ ایک فوٹیج آئی فردوس شمیم نقوی صاحب کی اور اس طرح کی کچھ, تو آپ کو پی ٹی آئی کے رویے سے کوئی شکایت آج کی حد تک تو بطور مجموعی نہیں ہے یا ہے؟ اچھا دیکھیں, پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو میڈیا کی کچھ چیزیں ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھا بنا لیتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ جو ان کے گراؤنڈ پہ لوگ ہیں نا وہ تو ان کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا, ان کے کیمپس بھی پورے نہیں ہوتے, ان کے پولنگ ایجنٹس بھی بعض اوقات انہیں ظاہر ہے کہ وہ ارینج کرنے پڑتے ہیں, اس میں پیسے ویسے دے کر, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. تو ویسے تو مجموعی ان کے رویے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, اور لیکن یہ کہیں نہ کہیں ایونٹ ضرور بناتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے فردوس بھائی اور علی زیدی بھائی کا یہ خاص اسٹائل ہے کہ یہ ایونٹ بنا کے پورا دن ان رہنا چاہتے ہیں. تو بس چلو ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. نہیں صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. حافظ جماعت اسلامی کراچی کے ابھی فردوس شمیم نقوی بھائی اور علی زیدی بھائی کے حوالے سے محبت فرمائی ہے حافظ صاحب نے. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں. السلام علیکم علی صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں کیا آپ دیکھیں نا کیمرہ شیمرے کی آپ کو گیم بنانا آتی ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی, آپ کا ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ شاید اب پوری ہونے تو نہیں جا رہی, اگر الیکشن کا ٹائم 2 گھنٹے بڑھنا ہوتا تو آپ کو اب تک کمیونیکیٹ ہو گیا ہوتا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل, اور بڑھنا چاہیے, بیکاز صبح سے یہ تماشا چل رہا ہے. دیکھیں 12:30 بجے تک تقریباً 40% 50% میں تو پولنگ شروع 12:30 بجے تک نہیں ہوئی. صبح 10 بجے تک تو 100% میں نہیں ہوئی تھی نا, یعنی کہ پولنگ شروع ہی 10 ساڑھے 10 بجے ہوئی ہے. تو اگر آپ صبح پولنگ نہیں کر سکے, اور الیکشن کمیشن وہ کہ جو بھی بہانے ہیں کہ جناب وہ کنفیوژن تھا, وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کنفیوژن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, لیکن ایشو دوسرا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جب ذمہ داری لی ہے تو آپ کو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اب الیکشن کمیشن تو ذمہ داری پوری نہیں کر سکا آپ نے. اچھا یعنی کہ صاف اور شفاف الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ صبح جو طریقے سے پولنگ ہو, تھنگ فال ان لائن, وہ تو نہیں ہوا نا. وہ تو کنسسٹنٹلی یہی پھڈا چلتا رہا ہے, یہاں بولیں گے. اب آپ کو میں بتاؤں, لیاری کے اندر ہو گیا یا بلدیہ کے اندر ہو گیا, کتابیں مل رہی ہیں, ٹھپے لگ رہے ہیں, وہ ساری دنیا آپ کے ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے بھیا. اب وہ اس کو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایونٹ بنا رہا ہوں, جو مرضی کر رہا ہوں, ہم نے نہیں بنایا, ہم نے نہیں ٹپا لگایا. یہاں تک یہ ہوا ہے کہ کوئی کچھ جو سٹاف ہے پولنگ ایجنٹ پریسائڈنگ آفیسر کا, وہ سرکاری نوکر ہی نہیں ہے, یعنی کہ گورنمنٹ سروینٹ وہ ہیں جناب پیپلز پارٹی کے ورکر, وہ آ کے ادھر بیٹھ گئے. تو اس طرح کی اگر تماشا ہوگا تو وہ پکڑ کے لوگ نکال رہے ہیں, وہ ٹویٹس ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا بھی بنا ہوا ہے, اور میڈیا کی اسکرین بھی بنی ہوئی ہے. تو دیرفور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہنگامہ شہر میں نہیں ہوا, ہاں شہر میں ہنگامہ ابھی تک وہ اس طرح کا نہیں ہوا, پیسفل رہا. اگر آپ کہیں گے کہ ہنگامے کا خطرہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامے کا خطرہ ہے, کیونکہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے بہت ساری جگہ پہ. اگر آپ کہیں گے اوور آل آن اسکیل آف 1 to 10 آپ الیکشن کو کتنے پہ رکھیں گے, میں پروبیبلی 5 دے دوں گا. رائٹ, آپ نے خود ہی بڑا جامع جواب دیا. لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے, ہیڈ لائنز کی ایک آخری مجھے بتا دیں, آر یو کیا ڈس اپوائنٹڈ, سرپرائز, یا جو بھی کہہ لیں بائی دا ووٹرز ٹرن آؤٹ. یعنی خان صاحب کی اس وقت جو ایک لہر ہے ملک گیر, اس کے بعد یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پر بس نکلا ہوا ہے بندہ چاروں طرف, یہ وہ, آپ کو وہی لگا یا یہ ایسے بہتر ہو سکتا تھا ٹرن آؤٹ؟ دیکھیں کراچی والوں کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا, انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور کراچی والے حیدرآباد والوں کو موقع ملا, ہم نے بائیکاٹ, ہم تو موقع دیا نا, جتنے ووٹر نکل سکتے تھے نکلیں اور نکل کے ووٹ ڈالیں. بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا.
باقی جو پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے اس کی وہ خود سب کراچی میں رہنے والوں کو بھگتنی پڑتی، پورے شہر کو بھگتنی پڑتی ہے. اور ووٹر نکلنا چاہیے تھا، ووٹر ٹرن آؤٹ لو رہا ہے. تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، کچھ آبویس ریزنز ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے، جو ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں. لیکن پھر بھی لوگوں کو ووٹ دینے نکلنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی وقت ہے نکلے ووٹ دینے جائیں. آدھا گھنٹہ ابھی بھی آفیشیل ٹائم کا باقی ہے، اگر انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کیا. میری عاجزانہ گزارش الیکشن کمیشن سے ہوگی کہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ایکسٹینڈ کریں ووٹنگ کے ٹائم. رائٹ سر، آپ نے کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے. بہت تھینک یو ویری مچ علی صاحب، رہیں گے انشاءاللہ. سو کراچی میں بلدیاتی الیکشنز کا یہ آخری اب 32 منٹ ہے، اگر اس ٹائم میں مزید توسیع نہیں ہوتی. اور آپ نے بڑے انٹرسٹنگ موقف سن لیے ہیں ایم کیو ایم پاکستان، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے، ان کے نمائندہ لوگوں سے بھی اور اپنے نمائندوں سے بھی، اور باقی ہم بات کرتے رہیں گے. خصوصی نشریات ہماری جاری ہے. کراچی اپنے بڑے ایک زبردست اور انپریسیڈنٹڈ الیکشن سے گزر رہا ہے، جس کا ایم کیو ایم پارٹ نہیں ہے، جس میں جماعت اسلامی سرپرائز دے سکتی ہے، جس میں پی ٹی آئی ووٹر ٹرن آؤٹ سے مطمئن نہیں ہے. آپ نے خود علی صاحب کی بات سن لی، جس کے بڑے انٹرسٹنگ فیکٹرز ہیں. تو اگلے کچھ گھنٹوں میں بھی ہیو آل دا ریزنز ٹو بلیو کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہمارے سامنے آنے والی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. خصوصی نشریات جاری ہے ہماری. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے یہ شہر، جس میں آج بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. کراچی کے 7 اضلاع، تقریباً 250 راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں، تقریباً 250 یو سیز، اور ظاہر 8 ملین سے زائد افراد یہاں پہ اپنا حق رائے استعمال کرنے جا رہے ہیں. ہم نے مختلف جماعتوں کے نمائندگان سے بات کی ہے، ان سے مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے. آف کورس ہماری ٹیم، ہمارے کورسپونڈنٹ صبح سے لگے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے لگے ہوئے ہیں، رات صبح سے تو ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں. تو ان سے ہی بات کرتے ہیں. افضل پرویز صاحب ہمارے نمائندے ہیں جو کہ کراچی کے علاقے ڈرگ روڈ میں پولنگ اسٹیشن کے قریب ہیں. انجم وہاب صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، وہ کھڑے ہیں. اچھا افضل، آپ پہلے تو بتائیے گا کہ ابھی آپ کو کوئی بھی ایسا اندیا تو نہیں مل رہا نا، آپ تو پولنگ اسٹیشن پر ہی ہیں، جس سے لگے کہ پولنگ کے وقت میں کوئی توسیع ہونی ہے، ایسا تو نہیں لگ رہا؟ جی بالکل وسیم، اگر دیکھا جائے تو میں اس وقت ڈگ روڈ پولنگ اسٹیشن نمبر 6 میں موجود ہوں، جہاں دیکھا جائے تو ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم ہے. دیکھا جاتا تھا ماضی میں کہ جیسے ہی وقت کم ہوتا تھا تو لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے پہنچ جاتی تھی، قطاریں لگ جاتی تھی، لیکن یہ اب دیکھنے میں نہیں آیا تھا. دیکھا جائے تو کچھ لوگوں میں رش تو بڑا، لیکن وہ رش نہیں جو ہونا چاہیے تھا. دوسری جانب جو لوگوں نے شکوہ کرتے ہمیں دکھائی دیے ووٹرز، ان کے جو ووٹ کا اندراج تھا وہ نہیں تھا. اگر ایک فیملی کے 5 افراد ہیں تو ان میں سے ایک کا جو ہے ووٹ یہاں تھا، لیکن دوسرے کا ووٹ دوسری یو سی میں تھا جہاں وہ تلاش کرتے رہا. اس کے اگر دیکھا جائے تو اس کی ووٹ کی کاسٹنگ نہیں ہو سکی. دوسری جانب ووٹرز کو سب سے زیادہ پریشانی جو ووٹر لسٹوں میں جو اندراج ہوتا ہے ان میں دیکھنے میں آئی. اس پولنگ اسٹیشن میں 2000 کے قریب جو ہے پولنگ جو 2000 ووٹرز ہیں، اور اب تک جو ہے تقریباً 445 ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں. جی اور رائٹ، 2000 میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 ووٹ کاسٹ ہوئے تو یہ کتنا ہوا؟ یہ کوئی 20 میرا حساب ذرا کمزور ہے، وہ ٹرن آؤٹ کا اندازہ لگانا چاہ رہا ہے. تھینک یو افضل صاحب. انجم وہاب صاحب ہیں کراچی کے علاقے گولڈمن. انجم آپ بتائیں، یہ ایک تو ظاہر پیٹرن ہوتا ہے نا کہ کراچی کا، شاید پورے پاکستان کے لیے ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں. ایک تو عام طور پہ جو دوسرا ہاف آف دا ڈے ہوتا ہے اس میں ذرا سا رش پڑتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. بس آپ نے اتنا ہی اضافہ دیکھا ہے جتنا عام طور پر سیکنڈ ہاف میں پولنگ ڈے پر ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی معمول سے زیادہ یا معمول سے بھی کم اضافہ لگا ہے سیکنڈ ہاف آف دا ڈے میں پولنگ میں؟ جی بالکل، آج ہم ملا جلا رجحان کہہ سکتے ہیں. صبح کی اگر بات کریں تو کراچی کی جو کچی آبادیاں کہی جا سکتی ہیں نا ضلع وسطی کی، جیسے پہاڑ گنج تھا، عبداللہ کالج کا علاقہ تھا، وہاں پہ ہمیں صبح سے رش نظر آیا تھا. لوگ کافی تعداد میں نکلے ہوئے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم جو پوش علاقے کہہ لیں یا جو آبادیاں لیز آبادیاں جن کو کہا جاتا ہے وہاں ہم آئے تو وہاں ووٹوں کا ٹرن آؤٹ صبح کے ٹائم تو بہت ہی کم تھا، بلکہ 2 بجے تک تو بہت کم رہا. لیکن 2 بجے کے بعد گلبرگ ٹاؤن، شادمان ٹاؤن، نارتھ آباد، سیڈل بی ایریا، یہاں رش بڑھنا شروع ہوا تھا. ابھی میں گلبرگ ٹاؤن میں موجود ہوں، یو سی 28 ہے، اسٹینمور اسکول ہے. یہاں پر اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے یہاں رش بڑھنا شروع ہو گیا. ابھی بھی میرے عقب میں آپ قطار دیکھ رہے ہوں گے. یہ تقریباً 2 گھنٹے سے یہی صورتحال ہے کہ یہاں آپ قطار لگی ہوئی ہے، لیکن دن میں ہمیں 1 سے 2 بجے تک یہ قطار کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو فیڈل بی ایریا، نارتھ کراچی، نیو کراچی، اس کے علاوہ گلبرگ ٹاؤن ہے، لیاقت آباد کے جو اس طرح کے علاقے ہیں جو کیٹیگری ہم
کہہ سکتے ہیں 120 گز سے لے کے 1000 گز تک بنگلوں کی ہے. ان علاقوں میں جو اسکول ہے پرائیویٹ یا سرکاری اسکول ہے وہاں پہ اب رش دیکھنے میں آ رہا ہے. گلبرگ ٹاؤن یہ ذرا ویورز کے لیے اور ہمارے بھی آئیڈیا کے لیے، چونکہ ہم بار بار ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو ذرا اس سوال کے جواب سے واضح آئیڈیا ہو جائے گا. آپ کراچی کے گراؤنڈ پہ رہے ہیں، آپ نے بہت سارے الیکشنز کور کیے. ایک 2001 کا الیکشن تھا نعمت اللہ خان صاحب والا، ایم کے ایم بائیکاٹ پہ تھی. 5 کا تھا مصطفیٰ کمال صاحب والا. ابھی چلیں وہ تو زیادہ پرانی بات ہو گئی. 15 کا تھا اس میں جس میں وسیم اختر صاحب جیت گئے. وہ آپ اگر پچھلے بلدیاتی سے کمپیئر کرتے ہیں کراچی، پچھلے بلدیاتی کے پورے دن جو ماحول تھا لوگوں کی سڑکوں پر موجودگی، ووٹرز کی سڑکوں پر موجودگی کے اعتبار سے، اور پھر اس کو آپ آج کے دن سے کمپیئر کرتے ہیں، 5 بج گئے تقریباً، تو آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے دونوں میں؟ جی میں تھوڑا سا یہاں کا بتا دوں 5240 ووٹ ہے اور یہاں پہ تقریباً 1200 ووٹ کاسٹ ہوئے. اگر پچھلے ماضی کے الیکشن کی بات کرتے ہیں یقیناً اس کے مقابلے میں کم ہے، اور اس کی واضح وجہ یہ ہے جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیشہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں لیکن کراچی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، سیوریج کا نظام ناکارہ، پانی ان کو پینے کو نہیں ملتا، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تو صورتحال پورے ملک کو ہے. لیکن کراچی کا جو حال ہے انہوں نے کہا کہ کراچی اب کھنڈر بن چکا ہے. تمام امیدواروں کو ووٹ دیکھ کے وہ دے چکے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا دل نہیں چاہتا ووٹ دینے کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ گھروں سے لوگ نکلے ہیں، بزرگوں کے کہنے پر نکلے ہیں، نوجوان طبقہ بھی باہر نکلا ہے. سڑکوں پہ رش نظر آیا ہے. بات تو بہرحال الیکشن کی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے صبح کے ٹائم جو رش دیکھا تو وہ زیادہ تر حلوہ پوڑی اور پٹھان کے ہوٹل پہ چائے پراٹھے کی دکانوں پہ اتنا رش تھا، لیکن وہ ہمیں پولنگ اسٹیشن پہ صبح نہیں نظر آیا تھا. لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس علاقے میں موجود ہوں گلبرگ کے علاقے میں، یہاں لوگ اب نکلے ہیں. 2 بجے کے بعد نکلنا شروع ہے لیکن ماضی کی صورتحال کے مقابلے میں وہ رش نہیں ہے جو ماضی میں مختلف الیکشن میں ہم دیکھتے آئے ہیں. اس صورتحال کے مقابلے میں تقابلی جائزہ لیا جائے تو وہ صورتحال نہیں ہے. ووٹر کی تعداد نہایت کم ہے، 5240. اگر آپ سے یہ پوچھوں تو بتا پائیں گے کہ جو پولنگ یعنی کہ جو پارٹی سے جو کیمپس لگے ہوتے ہیں، آپ کو کون سی پارٹی کے کیمپس زیادہ آباد اور کس کے زیادہ ویران نظر آئے؟ سب سے زیادہ ویران تو جو دیکھا ہے جو گراؤنڈ پہ ہے جو حقیقت ہے وہ نون لیگ کا ہے. وہاں کیمپوں کے اوپر ان کے ایجنٹس بھی موجود نہیں تھے، وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا. اگر باقی جماعتوں کو دیکھا جائے جن میں پی ٹی آئی، پی پی اور جماعت اسلامی ہے، وہاں تقریباً یہ ملا جلا علاقہ ہے. یہ ضلع بستی کا، یہاں پہ کچی آبادی بھی ہے، درمیانہ طبقہ بھی رہتا ہے، اونچا طبقہ بھی رہتا ہے. تو ان علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو تینوں کے کیمپ کے اوپر ہمیں رش نظر آیا اور تینوں کیمپوں کے اوپر امیدوار جو ووٹر تھے اپنے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور تینوں کے کیمپوں پہ تقریباً یہی ہم نے دیکھا ہے کہ رش ہے. بہت شکریہ انجم. آپ سب رابطے میں رہیں گے آپ سے. انور خان صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، وہ ملیر میں. اب آف کورس انور صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بتائیے گا. اور ناظرین جانتے ہیں آپ ملیر کراچی کا یہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں گوٹ بھی ہیں، یعنی کہ اس میں ایک دیہی رنگ بھی ہے. پھر یہ اب میں ایگزیکٹ کانسٹیٹوئنسی میں نہیں کہہ رہا کہ وہی والی ہے، لیکن آپ کو یاد ہو کہ ابھی جب پچھلا جو بلدیاتی ہوا تھا تو ملیر کا ہی وہ علاقہ تھا. نیشنل کی کانسٹیٹوئنسی ظاہر بلدیاتی سارا فرق ہوتی ہے، لیکن ملیر کا علاقہ تھا کہ جس میں پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ صاحب نے عمران خان صاحب کو شکست دے دی تھی یہاں کراچی میں. اور ملیر کی یہ ضلع بھی نیا بنا ہے، اس پر معترض بھی ہے پیپلز پارٹی کے مخالفین کے. جناب پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹرز کو اکٹھا کر کے ایک ضلع بنا دیا ہے. تو انجم صاحب، یہ انور صاحب آپ بتائیے گا کہ یہاں چونکہ دیہی رنگ بھی ہے اس علاقے میں، تو یہاں پر کیا ووٹر ٹرن آؤٹ کچھ بہتر رہا یا باقی جو پیور شہری علاقے ہیں ان کے برعکس یہاں پہ صبح کی وقت کی ذرا گہما گہمی رہی؟ جی دیکھیں، کراچی کا ضلع ملیر اور اس کی ضلع ملیر کی جو مختلف یونین کونسل یونین کمیٹی ہے ان کا ہم نے وزٹ کیا. اس وقت میں موجود ہوں UC2 صاحبداد گوٹ، اور اگر حد بندیاں تبدیل ہوئی ہیں تو اس کے باوجود یہ وہی حلقہ ہے کہ جہاں پر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی تھی PTI نے. تو آج اگر ہم بات کریں گے ٹرن آؤٹ کے حساب سے تو پورے شہر کے مقابلے کے اندر صبح 8 بجے سے ہی کراچی کی اس یونین کونسل کے اور ضلع ملیر کے تمام حلقوں کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ ٹرن آؤٹ رہا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ ٹرن آؤٹ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ خواتین بہت بڑی تعداد کے اندر نکلی ہیں. صبح 8 بجے خواتین کا رش دیکھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا خواتین کا اور مردوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا. تو خواتین کی پارٹیسپیشن ضلع ملیر کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کے اندر آئی ہے. اور آج ہونے والی جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اس بلدیاتی انتخابات کے اندر اگر میں ضلع ملیر کی بات کروں گا تو ضلع ملیر کی تمام نشستوں کے اوپر 1-to-1 مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. اب جب باکس کھلیں گے، نتائج سامنے آنے شروع ہوں گے تو اصل صورت ہے. اور باکس کھلنے کا ٹائم آنے والا ہے 10-11 منٹ بعد. تھینک یو انور بھائی، آپ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. ملیر کی مختلف صورتحال ہے، یہ انور صاحب سے بات کر کے انداز ہو رہا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.